کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کے لیے بھی حکم ہے کہ تم نے صحابہ کے سامنے بغیر پردے کے نہیں آنا۔ اسی طرح سے کوئی استاد ہے، اس کے شاگرد ہیں، وہ اگر چھوٹے ہیں تو ان کو اجازت ہے، لیکن اگر وہ بالغ ہو جائیں تو ان کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے استاد کے گھر میں بغیر اجازت کے اندر داخل ہو جائیں اور استانی صاحبہ بغیر کی جو ہے وہ حجاب کے بغیر پردے کے شاگرد کے سامنے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ شریعت مطہرہ نے ہمیں قدم قدم پر جو ہے وہ محتاط رہنے کی جب وہ اصلاح فرمائی۔ اسی طرح سے کوئی مرید جو ہے وہ اپنے پیر کے گھر کے اندر بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا۔ اجازت مل بھی جائے تو پھر بھی مرشد کریم جو ہیں ان کی اہلیہ کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ مریدوں کے سامنے بھی بھلے وہ اس کی اولاد کے اندر شامل ہوتے ہیں، لیکن شریعت مطہرہ نے ان کو سبھی اولاد نہیں کہا۔ جیسے شاگرد بیٹا سمجھا جاتا ہے، لیکن بیٹا حقیقت کے اندر ہوتا نہیں ہے۔ حقیقی بیٹا وہی ہے جو ہمارے نسب سے ہے۔ ایک کسی کو عزت کا درجہ مل جانے سے وہ مقام حقیقت کا حاصل نہیں ہوتا۔ تو پیر صاحب کہنے خانہ جو ہیں، اس کی بیٹیاں جو ہیں، اس کی جو بیوی ہے وہ یا گھر کا کوئی بھی فرد ہے خواتین میں سے، تو کوئی بھی اس کے سامنے بغیر حجاب کے نہیں جائے، بھلے وہ مرید کتنا قریبی کیوں نہ ہو۔ ان تمام تر چونکہ یہاں پر اب اس کی تفسیر کے اندر باقاعدہ یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں یہاں پر کہ کیا کوئی استاد یا کوئی پیر جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ جاتا ہے، یا پیر اور استاد کی بیویاں جو ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے زیادہ طہارت اور تقوی والی ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں۔ ان کا تقوی تو اتنا عال ہے کہ اللہ ان کے تقوی کا ذکر قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ ازواج مطہرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تو اتنی پاکیزہ ہیں کہ ان کی پاکیزگی کی تذکرے خالق کائنات قرآن کے اندر بیان فرماتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی صاحبزادیاں اتنی پاکیزہ ہیں کہ ان کی طہارت و پاکیزگی کے تذکرے اللہ قرآن کے اندر بیان فرماتا ہے۔ ان کی پاکیزگی کا، ان کے تقوی کا جواب نہیں، لیکن وہاں پر بھی حکم کیا ہے کہ تم نے صحابہ کے سامنے جو ہے وہ بغیر حجاب کے نہیں آنا، اور کسی صحابی کو اجازت نہیں ہے کہ بغیر اجازت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر داخل ہو جائے۔ تو یہ شریعت مطہرہ نے ایک قانون بنا دیا۔ تو میں اس لیے یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ہمیں چند چیزیں جو ہیں اس موضوع کے اندر مزید بیان کرنے کی ضرورت تھی کہ ان کو بیان کیا جائے تاکہ ہم اس کو نافذ العمل کر سکیں، اپنے عمل میں لا سکیں۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہیں، آقا علیہ السلام نے ہمیں سکھایا بھی یہی ہے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی حکم ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے سونا محبوب تمام مومنوں کو یہ حکم فرما، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے، اپنی زبان اقدس سے کہہ دیجیے للمؤمنین، مومنوں کو، جو مومن ہیں ان کو یہ کہہ دو یغضوا من ابصارہم کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ تمام مومنوں کے لیے حکم کیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ یہ نہیں کہ بس جدھر نظر اٹھتی چلی جا رہی ہے دیکھتے چلے جا رہے ہیں، کسی کی پرواہ نہیں ہے، فرمایا نہیں، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھ کر چلے۔ وہ گلی میں چل رہے ہیں، وہ بازار میں چل رہے ہیں، وہ کہیں پر بھی سفر میں ہیں، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنے کا حکم، یغضوا من ابصارہم۔ فرمایا محبوب ان کو حکم دے دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اور آگے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، فرمایا
معاشرے کو برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ یہ خواتین کے لیے مزید دو حکم آئے۔ فرمایا خواتین کو یہ بھی حکم دے دو کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور ان کے دوسرا حکم یہ ہے کہ بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلیں، کسی دوسرے کے لیے بناؤ سنگار نہ کریں۔ اگر وہ کرنا چاہتی ہیں تو اپنے خامد کے لیے بناؤ سنگار کریں، گھر کی چار دیواری کے اندر اپنے خامد کو خوش رکھنے کے لیے زیب و زینت